السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت بی بی فاطمہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اور حضرت علی شیر خدا کی بیوی ہے۔ بہت چھوٹی عمر میں ہی آپ کی شہادت ہو گئی تھی، مگر آپ نے اس چھوٹی سی عمر میں جو مثال پیش کی ہے وہ دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ایک مثال رائے ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت فاطمہ کی چادر کا ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے، اور اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی اور ان کے گھرانے سے پکی اور سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے مکمل دیکھیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ حضرت بی بی فاطمہ کے پاس نبی کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی دنیاوی دولت میں سے کچھ نہیں تھا۔ سادگی میں آپ ایک مثال تھی۔ آپ کی ماں سے ملے ہوئے تمام زیور آپ نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے تھے۔ آپ کے گھر میں چکی پیسنے سے لے کر تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ آپ کے گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی۔ جس دن آپ کا اونٹ چارہ کھاتا تھا اور رات میں وہی کھال آپ کے سونے کے کام آتی تھی۔ اس کے باوجود آپ گھر کے کام سے فارغ ہو کر جب آپ نے رات کے وقت آپ اللہ کی عبادت میں کھڑی ہوتی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں فجر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک شخص آپ کے دربار میں آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پورے قبیلے کے اندر صرف میں ہی ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے باپ دادوں کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے شخص بتا تیری کیا حالت ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، جیسی حالت آپ کو دکھ رہی ہے ویسی ہی حالت میرے پورے گھر والوں کی ہے۔ کبھی مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت غریب انسان ہوں، اگر ہو سکے تو آپ میری کچھ مدد کر دیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کھڑے ہوئے اور اس وقت مسجد نبوی میں 350 صحابہ اکرام موجود تھے، اور ان سب سے آپ نے فرمایا، کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ اتنا سنتے ہی ایک ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، سواری میری باہر کھڑی ہے، میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے پھر فرمایا، کوئی یہاں پر ایسا ہے جو اسے کپڑا پہنا دے؟ اتنا سنتے ہی حضرت ابن ایان کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اس کو کپڑا میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا، حضور، سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے، اگر ہو سکے تو آپ میرے کھانے کا انتظام کر دیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی پھر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے صحابہ، جو اسے روٹی کھلائے گا، آج اللہ کا رسول اسے جنت کی مامت دیتا ہے۔ نہایت ہی سستا سودا تھا، لیکن یہ سن کر سارے صحابیوں کی آنکھوں برسنے لگی۔ 350 صحابہ موجود ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے پھر فرمایا، کوئی ہے جو اسے 2 روٹی کھلائے، لیکن پھر بھی کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ جب پھر تیسری مرتبہ اللہ کے پیارے نبی نے وہی الفاظ دہرائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھیگی آنکھیں لیے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہاں پر 350 لوگ جمع ہیں جو آپ کے نام پر اپنی جان لٹانے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کہہ دیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ آپ کے نام پر روٹی نہ دے سکیں؟ یا رسول اللہ، یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر کے اندر کسی کے ہاں 3 دن کا فاقہ ہے تو کسی کے ہاں 4 دن کا فاقہ ہے، ان سب کے گھروں میں ایک بھی روٹی نہیں ہے اس شخص کو لا کر دے سکے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اے سلمان، کیا یہ میرا مہمان میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ تو اس پر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اے سلمان، تو اسے روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ سلمان فارسی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اسے آپ میرے ساتھ بھیج دیجئے، میں اسے روٹی کھلاتا ہوں۔ پھر حضرت سلمان فارسی نے اسے شخص کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اس دروازے پر لے گئے جہاں سے آج تک بھوکا کوئی بھی واپس نہیں گیا۔ چچا جان، آپ جس مہمان کو لے کر آئے ہو، آپ کسی بہانے سے اسے واپس لے جائیں۔ آج 4 دن ہو گئے ہیں، میرے شہزادوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، آج ہمارے گھر میں کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے۔ اتنا سنتا تھا کہ حضرت سلمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور گردن جھکا لی اور کھڑے رہے، اور پھر کہنے لگے، بیٹی، اس کو میں آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا تھا، میری لاج رکھ لو۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا،
چچا جان تھوڑی مہربانی کرو، اس مہمان کو ذرا اپنے سے دور کر دو۔ حضرت فارسی نے مہمان کو تھوڑا الگ کر دیا، پھر بی بی فاطمہ نے اپنی چادر اتاری اور پردے کی آڑ سے حضرت سلمان فارسی کو دے دی اور فرمانے لگی، اے چچا جان، اسے اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سمون یہودی کا گھر ہے، اس کے پاس اس چادر کو بیچ دو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج لے آؤ۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رونے لگے، پھر آپ نے اس چادر کو لیا اور اسے دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ فرمانے لگی، چچا جان، یہ کوئی عام چادر نہیں ہے، لیکن یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے بابا جان نے میرے سر پر رکھی تھی اور کہا تھا، بیٹی فاطمہ، آج یہ پمود والی چادر لے لو، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر عطا فرماؤں گا۔ چچا جان، جاؤ اس چادر کو لے جاؤ، اور ہاں، اس کی خبر میرے بابا جان کو نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سیمون یہودی کے دروازے پر پہنچا اور کہنے لگا، اور آج میں ایک بہت بڑا سودا لے کر آیا ہوں۔ اس سودے کو تم سستا مت سمجھنا۔ آج تک تم پیسوں کے بدلے میں اناج دیا ہوگا، جوں کے بدلے میں آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں اتنی برکت والی چادر لایا ہوں۔ آج میں نبی کی شہزادی کی سر کی چادر لایا ہوں، اسے لے لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو، جس کے آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سیمون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا، اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس نے پوچھا، اے سلمان، اتنا تو بتا دو، تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ تو حضرت سلمان فارسی بولے، فاطمہ کے گھر پر ایک مہمان آیا ہے جو بھوکا ہے، اس کو کھلانے کے لیے فاطمہ کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنے مہمان کو فاقے میں بیچنے سے بہتر اپنے سر کی چادر کو بیچ کر اس کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا، بس اسی لیے فاطمہ نے اپنے سر کی چادر اتار کر دے دی ہے۔ اتنا سنتا تھا، سمون یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے اس چادر کو اٹھایا، اسے اپنے ماتھے سے لگایا اور پھر، اے سلمان، ٹھہر جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی گھر کے اندر گیا اور اپنی ایک کتاب اٹھا کر لایا اور اس کے کچھ ورقے پلٹنے لگا۔ پھر یہودی نے کہا، اے سلمان، آپ کا خدا بھی سچا ہے اور آپ کا رسول بھی سچا ہے اور رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا، اے سمون، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس پر اس یہودی نے کہا، اے سلمان، دیکھو، یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس میں باتیں تمہارے نبی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے، جو کہ آخری پیغمبر ہوگا، اس کی بیٹی اتنی سخی ہوگی، ایک بار ان کے دروازے پر ایک غلام کو لے کر آئے گا، اس وقت اس کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہوگا، پھر وہ اپنے سر کی چادر اتار کر دے دے گی تاکہ وہ اس مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ پھر وہ یہودی کہنے لگا، اے سلمان، تمہیں اناج کتنا چاہیے اتنا لے لو اور یہ چادر بھی فاطمہ کے سر پر ڈال دو۔ پھر حضرت سلمان فارسی اناج لے کر بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ یہودی بھی حضرت سلمان فارسی کے پیچھے آنے لگا۔ جب حضرت سلمان فارسی کے گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کیا دیکھتے ہیں، وہ سمون یہودی بھی پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت سلمان فارسی نے فرمایا، اے سمون، تم نے تو اپنا کام کر دیا ہے، اب تم پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو اس یہودی نے کہا، اے سلمان، تم اناج تو لے آئے ہو، مگر مجھے کس لیے چھوڑ آئے ہو؟ بس تم یہ آٹا لے جا کر فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے جا کر مدینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ سے دل سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور مزید ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔